بسم اللہ الرحمن الرحیم. المبحث الثالث القواعد المقاصدیہ المبنیہ لاقسام المصالح من حیث اہمیتها وقوت اثرها فی تحقیق هذه المصالح. مصلحت اور مفسدے کے اعتبار سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قواعد ذکر کیے ہیں اس میں سب سے پہلے مصلحت اور مفسدے کی تعریف اور ان کے سلسلے کی ان کی اہمیت کو ذکر کیا. اس کے بعد مصلحت کی تعین اور مصلحت کی تحدید کے اعتبار سے کہ کس کو مصلحت کہا جائے کس کو مفسدہ کہا جائے اور ان سے متعلق قواعد کو ذکر کیا. اب یہاں سے ان قواعد مقاصدیہ کو ذکر کیا جاتا ہے جو قواعد مقاصد اور مصالح کے درمیان اہمیت کے اعتبار سے اس کی جو تقسیم کی جاتی ہے. القواعد المقاصدیہ المبنیہ لاقسام المصالح، مصالح کی جو قسمیں ہیں اس اعتبار سے قواعد مقاصد کو تقسیم کیا جا رہا ہے ان اقسام کی اہمیت کے اعتبار سے اور ان مصالح کی تحقیق میں ان اقسام کا کیا اثر ہے، کتنی قوت اثر ہے ان کے اندر، اس کو ذکر کرنا مقصود ہے. آپ یہ سن چکے ہیں کہ تمام شریعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقاصد بھیجے، جن مقاصد کو اہمیت دی، جن مقاصد کے پیش نظر احکام بندوں پر نافذ فرمائے، تو یہ جتنے بھی احکام ہیں اوامر اور نواہی کے اعتبار سے یہ بندوں کی 5 قسم کی مصلحت کے اعتبار سے ہے. ان کے دین کے اعتبار سے، ان کی جان کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے. لیکن پھر اس کے بعد ان کی دوسری ایک تقسیم ہے مدارج کے اعتبار سے، ان کے ٹیمپریچر اور ان کے گریڈ کے اعتبار سے الگ الگ پھر اس کے بعد مقاصد کی 3 قسمیں ہوتی ہے. تو یہ جو 5 مقاصد ہے ان میں سے ہر ایک میں ضروری ہوگی، مقصد ضروریہ ہوگا، مقصد حاجیہ ہوگا اور مقصد تحسینیہ ہوگا. دین میں بھی کچھ باتیں وہ ہوگی جو ضروری ہوگی، کچھ حاجی ہوگی اور کچھ تحسینی ہوگی. نفس کے اعتبار سے بھی کچھ چیزیں وہ ہوگی جو ضروری ہوگی، کچھ حاجی ہوگی، کچھ تحسینی ہوگی. یہی حال مال کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے. تو گویا 5 بنیادی طور پر تمام شریعتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 مقاصد متعین فرمائے ہیں. پھر ان 5 میں ہر ایک کا ایک مرتبہ ضرورت کا ہوگا، ایک مرتبہ حاجت کا ہوگا اور ایک مرتبہ اس کا تحسینیات کا ہوگا. جو ضروری ہوگی وہ سب سے اعلیٰ ہوگی، جو حاجی ہوگی، مقاصد جو حاجی ہوں گے وہ درمیانی ہوں گے اور تیسرے نمبر پر مقاصد تحسینیہ ہوں گے. پھر یہ ضرورت، حاجت اور تحسین میں سے ہر ایک کی تعریف پہلے ذکر کرتے ہیں. تعریف تو آپ سن بھی چکے ہیں فقہ میں، اصول فقہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں اور دوسرے علماء کے اقوال نقل کرتے ہوئے ضرورت کی تعریف کو اتنی واضح کر دیں گے جس سے ہمارے سامنے اور بھی دوسری مثالیں آ سکے. پھر ان کی مثالیں بھی بہت کثرت سے ذکر کی جائے گی تاکہ کثرتی مثال کی بنیاد کے اوپر ان کے درمیان آپس کا فرق بھی معلوم ہو. پھر شریعت مطہرہ نے ان مقاصد ضروریہ، حاجیہ اور تحسینیہ کو اور ان کے جو 5 مقاصد ہے ان سب کو پھر ایک اور دوسری تقسیم کے اعتبار سے ذکر کیا ہے. مکمل اور مکمل کے اعتبار سے ایک بحث ان کے اندر کی جائے گی. تو مقاصد کے ضروری، حاجی اور تحسینی ہونے کے اعتبار سے ان میں شریعت مطہرہ نے جو لحاظ کیا ہے تعریفات کے اعتبار سے اس کو واضح کر کے اس کو ذکر کر رہے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں بینت فیما سبق ان الاوامر والنواہی لیست علی وزان واحد من حیث شدت الطلب فی تنفیذها وتأکد وجوب امتثالها نظرا الى مدى قوى اثر الفعل فی المحکوم فیہ فی تحقیق المصلحۃ. یہ فرمانے کے پیچھے ہم نے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی کہ اوامر اور نواہی طلب کے اعتبار سے ایک درجے کے نہیں ہوتے ہیں. چنانچہ آپ سن چکے ہیں نفس امر کے اعتبار سے سب برابر، لیکن ان کی شریعت کی طرف سے ان کے سلسلے کی چاہت یا ان کے سلسلے کی نفی کے اعتبار سے امر اور نہیں دونوں الگ الگ اعتبارات سے پھر اپنا مقام رکھتے ہیں.
کوئی امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، کوئی ندب کے لیے ہوتا ہے. آپ 5 چیزیں سن چکے ہیں. اسی طریقے سے اور کوئی مستحب کے، کوئی واجب کے لیے، کوئی مستحب کے لیے، اور اسی طریقے سے نواہی میں کوئی حرام اور کوئی مکروہ. یہ جو 5 تقسیمات ان کی گئی، یہ حقیقت میں یہ تقسیم نصوص کے اندر شریعت کی طرف سے جو طلب آئی یا جو اجتناب آیا، اس طلب کی کیفیتوں کے اعتبار سے ہی ان میں یہ 5 قسمیں ہوئی. بلکہ ان کے مصالح کے اعتبار سے ان کی مطلوبیت میں بھی فرق آتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا، جیسی مصلحت اس کے اعتبار سے مطلوبیت فرض درجے کی، مطلوبیت واجب کے درجے کی، اور مطلوبیت استحباب کے درجے کی. کوئی فعل مصلحت کے حصول کا جتنا زیادہ باعث ہوگا، اس کی طلب اتنی ہی شدید اور موقد ہوگی. تاخد وجوب امثال امتثالها. اسی طریقے سے وَكُلَّمَا كَانَتِ الْمَفْسَدَةُ أَعْظَمُ كَانَ وُجُوبُ الْكَفِّ آکت. مفسدہ جتنا طاقتور ہوگا، اس سے روکنے کا حکم بھی اتنا ہی موقد ہوگا، حرام کے درجے میں آئے گا. ان دونوں اصول سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آئے گی کہ مسالے کی حقیقت اور ان کی قسموں کے اختلاف سے احکام کی نوعیت میں فرق آتا ہے. اس لیے کہ حکم فعل سے متعلق مصلحت اور مفسدہ اور دلیل کے بقدرے ہی موقد ہوتا ہے. جتنی مصلحت زیادہ اور جتنی دلیل پختہ، اس کی اس اعتبار سے اس کی مصلحت اور اس کی دلیل اعلیٰ درجے کی سمجھی جائے گی. مفسدہ میں بھی جتنا زیادہ، جس میں زیادہ مفسدہ پایا جائے گا اور اس کی دلیل بھی مفسدے کی قوت والی ہوگی، تو یقیناً وہ مفسدہ زیادہ، یعنی وہ حرام کے درجے کا ہوگا. على ذلك فلا بد من الوقوف على اقسام المسائل من حيث طبائعها وانواعها ومدى اهميتها وتفاوت مراتبها، لانها ذات اثر بين في تصنيف احكام كل منها، اذ الاحكام وسائل شرعت لتحقيق المصالح. لہذا اتنی بات ضرور ہو گئی کہ مصالح کی حقیقت، ان کی انواع، ان کی اہمیت کے اعتبار سے ان کے اقسام سے واقفیت بندے کے لیے ضروری ہے، ایک مفتی اور مجتہد کے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ ان میں ہر طرح کے احکام کی تعین میں ان کا بڑا کردار ہے. احکام شریعت حصول مصالح کا ہی ذریعہ ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا کہ تکلیفات شریعہ کا تعلق مخلوق کی بابت مقاصد شریعت سے ہے، اور ان مقاصد کی پھر 3 قسمیں آگے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، جو آپ خود سن چکے ہیں، ضروریہ، حاجیہ، تحسینیہ. ان تمام اقسام کے متعلق اگلے صفحات میں علیحدہ گفتگو کی جائے گی، اسی کو ذکر کر رہے ہیں. المطلب الاول، مقاصدی قواعد کے بیان کے مطابق ضرورت کی جو حقیقت ہے، وفما تفصح عنہ القواعد المقاصدیہ. مقاصدی قواعد کے بیان کے اعتبار سے حقیقت کی سب سے پہلے ضرورت کی حقیقت کے، ضرورت کس کو کہتے ہیں؟